السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر 111 آج کی بیماری جس کا ذکر کرنا ہے، امراض خبیثہ میں سے ایک خبیث بیماری جو نہایت تکلیف دہ ہے، اور اس کا نام ہے گنوریا یعنی سوزاک۔ یہ جو بیماریاں ہیں خبیث اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ جان نہیں چھوڑتی ساری عمر، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اس کو زور آور ادویات سے دبا بھی دیا جائے، جسم کے اندر دھکیل دیا جائے، سمجھ لیا جائے کہ ختم ہو گئی ہے، مریض ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا مکمل۔ وہ پھر وراثت میں اپنے بچوں کو یہ بیماری منتقل کرتا ہے۔ یہ موروثی مرض اس کو کہتے ہیں، جو ماں باپ میں سے اگر کسی کو بیماری ہے تو اس کے اثرات، اس کے علامات، وہی بیماری پھر اولاد کو منتقل ہوتی ہے۔ بعض ایسی بیماریاں ہیں، اس لیے یہ بتانا پہلے ضروری ہے کہ اس لیے ان کو خبیث کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بے راہ روی سے پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی پیدا ہوتی ہیں اپنے غلط افعال اور اعمال کے نتیجے میں، جس کو اسلام نے منع کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ پھر جان چھوڑنے والی نہیں ہوتی، یہ اولاد کو بھی پھر اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کل تھی عطشک کے بارے میں نے ذکر کیا تھا، آج سوزاک کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں، عطشک کی علامات تو نہایت خطرناک ہوتی ہیں۔ جلد پھٹ جاتی ہے، پھوڑے، پھنسیاں کے علاوہ گمڑ ہڈیوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ معمولی بیماری نہیں بلکہ ضدی ایک بیماری ہوتی ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے۔ اسی طرح سوزاک جو ہے یہ بھی ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ کسی کو سوزاک ہو جاتا ہے، کسی کو عطشک ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سزا کے طور پر بھی ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ کے نتیجے میں پھر یہ بیماری آتی ہے۔ اور سوزاک میں پیشاب کی تکالیف زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پیشاب والی جگہ درد کرتی ہے، پیشاب کرنے سے پیشاب جل کر آتا ہے، بلکہ پی ساتھ آتی ہے، خون بھی ساتھ آتا ہے، اور جلن ہوتی ہے، رات کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب علامات پیدا ہو جائیں پیشاب کی اور اس کے ارد گرد پھنسیاں اور اس کا پیٹ بھی خراب، پیشاب بھی خراب، تو ایسی حالت میں پھر ڈاکٹر نیش جو ہے وہ تو اس کا علاج اس طرح کرتے ہیں، شروع میں ہی کینیبس سٹائیوا ایک دوائی ہے۔ کینیبس سٹائیوا CM کی پوٹنسی میں، یعنی 1,00,000 طاقت کی، 1,00,000 طاقت کی پوٹنسی میں ایک خوراک دیتے ہیں۔ اور اگر اس دوا کے بعد جلن وغیرہ قائم رہے تو مرک کار یا کینتھرس دیتے ہیں۔ مرک کار بھی CM کی ایک خوراک کینیبس سٹائیوا کی دی، 8 دن اس کا انتظار کیا۔ اگر فرق پڑ گیا، نہیں جلن ختم ہوئی، تو پھر مرک کار CM وہ بھی 1,00,000 میں دیتے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2 خوراکوں سے ہی اس کا کلا کما ہو جاتا ہے بیماری کا۔ تو بعض اوقات کینیبس سٹائیوا کے بعد کیس کو ختم کرنے کے لیے مرکیورس کار کی ضرورت پڑتی ہے۔
اور بعض دفعہ پھر ان کے بعد پلسٹلا اور سلفر کی بھی ضرورت پڑتی ہے اپنی اپنی علامات کے مطابق۔ مثال کے طور پر اگر جلن نہیں گئی، ہاتھ پاؤں میں جلن شروع ہو گئی تو پھر سلفر دینی پڑے گی۔ تو اس طرح اگر پیپ جلندار نہیں ہے تو پھر پلسٹلا دینی پڑے گی۔ جب سوزاکی مادہ پک جاتا ہے، پیپ کا رنگ گاڑھا سبز ہو جاتا ہے یا زرد ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے آج کل تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ بیکٹیریا ہوتا ہے اس میں پھر جب پک جاتا ہے تو بیکٹیریا خارج ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں پھر اگر ان میں جلن نہ ہو اور پیپ کا رنگ گاڑھا اور سبز ہو تو پھر پلسٹلا اس کی دوائی ہے۔ سوزاکی مواد کھسیوں میں منتقل ہو جائے اور ان میں درد شروع ہو جائے تو پھر اکیلی پلسٹلا ضروری ہو جاتی ہے۔ اور کینبس سٹائوا شروع میں دیتے ہیں۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ معمولی سا چھونے سے بھی پیشاب والی جگہ کو، حتیٰ کہ کپڑا بھی اگر لگ جائے تو مریض کی جان نکل جاتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ٹانگیں، مریض جو ہے وہ ٹانگیں چوڑی کر کے چلتا ہے، کیونکہ کپڑا بھی لگ جائے پھر بھی، اگر جسم لگ جائے تو پھر بھی اس کو درد ہوتا ہے سخت۔ ایسی حالت میں پھر کینبس سٹائوا دیتے ہیں۔ اگر مریض پر مرض کے شروع میں پریشانی اور خوف طاری ہو تو ایکونائٹ اس کو دیں پہلے، تاکہ اس کا خوف اور پریشانی دور ہو، پھر کینبس سٹائوا دیں۔ پھر مرکار ہے۔ کینبس سٹائوا کے بعد مرکار کی باری آتی ہے۔ اگر پیپ گاڑھی سبز رنگ کی ہو اور جلن کم نہ ہو رہی ہو تو ایسی حالت میں مرکیورس کار، اگر پیپ تو گاڑھی سبز ہو لیکن جلن نہ ہو تو پھر پلسٹلا اس کی دوائی ہے۔ جلن کے بغیر پلسٹلا ہے اور جلن کے ساتھ مرکیورس کار ہے۔ اور رات کو درد اور پیپ کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے، اور کینتھرس کی مانند پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا۔ آگے سورا والے مریض کو اگر سوزاک ہو جائے تو پھر سلفر کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا، پھر اس کو سلفر دینی پڑتی ہے۔ مریض میں سلفر کی علامات موجود ہوتی ہیں، سورا کی علامات، یعنی ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتا ہے، پیشاب کرتے وقت جلن ہوتا ہے، جسم پر خارش ہوتی ہے، پھنسیاں ہوتی ہیں، کجلی ہوتی ہے۔ پرانے سوزاک کی یہ پہلی دوائی جو ہے وہ سلفر ہوتی ہے۔ پھر ایک دوائی ہے کینتھیرس۔ اس دوا کی دو علامتیں بہت نمایاں ہیں۔ پہلی، خواہش جماع بہت بڑھ جاتی ہے اور اعلیٰ تناسل قریباً ہر وقت استادہ رہتا ہے۔ دوسری، پیشاب کے ساتھ شدید جلن ہوتی ہے اور پیشاب قطرہ قطرہ گرتا ہے، اور پیشاب کی حاجت ختم ہونے میں ہی نہیں آتی، ابھی کر کے آئے ابھی پھر آ گیا، تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے۔ جب سوزاکی مادہ کو پینسلین یا اینٹی بائیوٹک یا انجیکشنوں کے ذریعے مثانہ میں دھکیل دیا گیا ہو واپس، اس کی وجہ سے خونی پیشاب آ رہا ہو، تو کینتھیرس ہی مدد کر سکے گی۔ تو یہ کینتھیرس کی علامت ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک سائیکوسس کی بادشاہ دوا ہے تھوجا۔ اس کی خاص الخاص علامت یہ ہے کہ موقع ہوتے ہیں، عضلات ناصری پر موقعوں کا موجود ہونا اور جسم کے دوسرے حصوں پر موقع کا ضرور ہونا، یہ سائیکوسس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اینٹی سائیکوسس جو ہے وہ تھوجا ہے، سب سے بڑی جو ہے دوائی۔ تو یہ موقع اگر جسم کے کسی اور حصے پر بھی پائے جائیں تو تھوجا ہی اس کی دوا ہوگی، لیکن اگر تھوجا سے نہیں ٹھیک ہوتے تو پھر کاسٹیکم ساتھ دیتے ہیں۔ کاسٹیکم اور تھوجا
کو ملا کر بھی دیتے ہیں، باری باری بھی دیتے ہیں۔ اس سے بہت سارے موقعوں کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ اگر سوزاک کو انجیکشنوں کے ذریعے دبا دیا گیا ہو اور جوڑوں میں درد پیدا ہو گئے ہوں تو پھر بھی تھوجا اس کا علاج ہوگا۔ تو تھوجا بہت اینٹی سائیکوسس دوائی ہے، اور اسی طرح کینتھیرس اور سلفر اور پلسٹیلا، کینبس سٹائیوا، یہ چند ایک ادویات ہیں۔ ان سے یہ گنوریا کا جو علاج ہے وہ ممکن ہے۔ اگر اس سے زیادہ پیچیدہ کوئی بیماری ہو تو پھر اس کا اور بھی ادویات ہیں، مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ضرورت پڑی تو پھر بعد میں انشاءاللہ، ابھی اور اس کا ختم نہیں ہوا امراض خبیثہ کا باب، تو کل انشاءاللہ ایک اور بیماری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو میری پھر یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو سن کر آپ اپنے پاس ہی نہ رکھ لیں۔ جیسا میں نے آپ تک یہ پہنچائی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی آگے خدمت خلق کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسرے دوستوں تک، عزیزوں تک یہ اگر آپ بھجوا دیں گے، اگر آپ کی وجہ سے کسی بیمار کو شفا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں ضرور ثواب لکھے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ خدمت خلق کی نیت سے اس کو آگے بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی اس میں حصہ دار بننے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔